امید ہے کہ پچھلے ویڈیو میں آپ نے حروف تہجی کو یعنی الف سے لے کر کے یا تک جو اردو کے حروف ہیں وہ آپ پہچان لیے ہوں گے اچھی طرح سے۔ مزید اس پہچان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یہاں سے ہر ایک حروف کو الٹ پھیر کے ساتھ اور اس کے تصاویر کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ دھیان سے آخر تک دیکھیے۔ جیسے کہ انگریزی کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں A فور ایپل، B فور بال، C فور کیٹ، اس طرح کے تصویر کے ساتھ اس کو سمجھایا جاتا ہے، پہچانوایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو یہاں جو حروف تہجی ہیں، اردو کے جو حروف ہیں وہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اور اس میں دیکھیے یہ ترتیب وار ہے، اس کے بعد یہ الٹ پھلٹ ہے، پھر آخر میں ترتیب وار ہے۔ تو یہ آپ کتنا پہچان پائے ہیں اس کا یہ پریکٹس ہے، پریکٹیکل ہے، مشق ہے، ایکسرسائز ہے۔ آپ جب میں یہاں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو خود ویڈیو دیکھتے ہوئے اس کا تلفظ کرنا ہے، منہ سے بالکل بولنا ہے اس کو۔ پھر 1 سیکنڈ بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو بولیں گے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے گی اور اپنے آپ کو بھی پرکھ پائیں گے کہ میں کتنا پہچان پا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے الف، با، پا۔ الف سے انار۔ انار ایک پھل ہے جس کو غالباً انگریزی میں پومیگرینیٹ بولتے ہیں۔ تو الف سے انار۔ با سے بلہ، بیٹ، یہ سب کوئی پہچانتے ہیں تصویر سے۔ با سے بلہ، پا سے پتنگ۔ الف سے انار، با سے بلہ، پا سے پتنگ۔ پتنگ یہ اڑانے والا کائٹ۔ تو یہ سمجھ گئے۔ اس کے بعد یہ الٹ پھیر کے ساتھ آپ خود بتائیے گا۔ یہ کیا ہے؟ پا، با، الف، الف، پا، با، با، پا، پا، با، الف۔ اب ترتیب کے ساتھ الف، با، پا۔ دھیان دینے کی بات ہے کہ الف میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، با کے نیچے ایک نقطہ اور پا کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ ہو تو با اور 3 نقطے ہوں تو پا۔ ٹھیک ہے، تو اس صفحہ میں ہم نے یہ پہچان لیا۔ اب آئندہ صفحہ میں اس کے اگلے والے حروف کو پہچانتے ہیں۔ آئندہ صفحہ میں چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے تا، ٹا، سا۔ تا کے اوپر 2 نقطہ اور اس کے اوپر جو طا والا نشان ہو تو وہ ٹا ہوتا ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں تو یہ سا۔ تا سے تالا۔ ٹا سے ٹماٹر جو کھانے والی ہے، ٹا سے ٹماٹر۔ سا سے ثمر۔ ثمر کہتے ہیں پھل فروٹس کو۔ ثمر یہ عربی لفظ بھی ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہوا ہے من الثمرات، ہے نا۔ تو سا سے ثمر۔ تا سے تالا، ٹا سے ٹماٹر، سا سے ثمر۔ اب الٹ پھیر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ سا، تا، ٹا، سا، تا، با، پا، الف، سا، پا، ٹا، با، تا، ٹا، سا۔ اب یہ ترتیب کے ساتھ جتنا ہم پڑھ چکے، الف، با، پا، تا، ٹا، سا۔ تو اس صفحہ میں ہم یہ تینوں حروف اور مزید جو پہلے پڑھ چکے وہ سب پہچان لیے۔ اب آئندہ صفحہ میں جیم سے جہاز، چا سے چاقو، ہا سے حقہ، خا سے خربوزہ۔ جیم ایک نقطہ، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ۔ اگر 3 نقطے ہوں پیٹ میں تو یہ چا، نقطہ بالکل نہ ہو تو یہ ہا، اور اوپر اگر نقطہ ہو تو یہ خا۔ دیکھنے میں سب ایک جیسا، صرف نقطے میں فرق ہے۔ نقطے کو پہچان کر آپ حروف کا فیصلہ کریں گے یہ کون سا حروف ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیم سے جہاز، چا سے چاقو، ہا سے حقہ۔ حقہ جو ایک طرح کا تمباکو ہے، پینے والی چیز، ہا سے حقہ۔ خا سے خربوزہ، یہ تربوز جیسا ایک پھل ہے، خا سے خربوزہ۔ اب ان حروف کو الٹ پھیر کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جیم، خا، چا، ہا، جیم، با، سا، پا، تا، ٹا، ہا، چا، الف، جیم، خا، پا، ہا، سا، خا، با۔ اب یہاں نیچے نمبرنگ دیے ہوئے ہیں، یہ 1 2 3 4 5، یہ 5 نمبر 1 سے 5 ہے۔ ٹھیک ہے،
اب آئندہ والے صفحے میں ہم جانتے ہیں آئندہ حروف کو. یہ ہے دال، ڈال، ذال. دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں. اگر دال ہی کے اوپر اگر یہ والا نشان آ جائے تو یہ ڈال ہے جو ڈو کا کام کرتا ہے. ذال یہ اوپر ایک نقطہ ہو تو ذال. دال سے دوات، دوات یعنی انک پوٹ. ڈال سے ڈلیا. ذال سے ذخیرہ. ذخیرہ کہتے ہیں ہر کسی بھی چیز کا جب ڈھیر لگا ہوا ہو تو اس کو ذخیرہ کہتے ہیں. اگر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو کپڑوں کا ذخیرہ، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو مٹی کا ذخیرہ، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو کتابوں کا ذخیرہ. تو البتہ یہاں مٹی کا ذخیرہ جیسی تصویر یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو ذخیرہ کہتے ہیں ہر چیز کے جو ایک جٹ ہو کر کے جو ڈھیر لگا رہتا ہے اسی چیز کو ذخیرہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دال سے ذخیرہ، دال سے دوات، ڈال سے ڈلیا، دال سے ذخیرہ. اب الٹ پھر کے ساتھ پہچانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ذال، با، ڈال، جیم، ذال، دال، ذال، حا، ڈال، خا. اب یہ ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کر کے اب تک جتنا پڑھے اس کی ترتیب: الف، با، پا، تا، ٹا، ثا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، ذال. تو اتنے میں ہم پہچان لیے. اب آئندہ سمجھتے ہیں ان حروف کو. یہ ہے را، ڑا. را کے اوپر یہ والا نشان اگر آ جائے تو جیسا تو یہ ڑا ہو جائے گا. جو تلفظ ہے کس کا؟ ڑا. بنگلہ میں جو ڑا ہوتا ہے وہ. زا اگر ایک نقطہ ہو تو زا، تین نقطہ ہو تو زھا. را سے ریل گاڑی جو ٹرین ہوتا ہے، را سے ریل گاڑی. ڑا سے ڑا ہی دیا ہوا ہے، کوئی لفظ نہیں دیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہاں آپ فٹ کر سکتے ہیں. اڑا سے اڑا. زا سے زیور. زیور جو عورتوں کے پہننے کے جو زیورات ہوتے ہیں ان کو زیور کہا جاتا ہے. زا سے زیور. جھا سے جھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا استعمال اردو میں بہت کم ہوتا ہے تو اس کا کوئی چیز بھی نہیں دکھایا ہے یہاں پر. آپ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ وہاں فٹ کر سکتے ہیں. جھا سے جھا. اب یہاں سے پہچانتے ہیں الٹ پھیر کے ساتھ. را، جھا، ڑا، زا، ڑا، زا، را، جھا، ڑا، زا، با، جیم، ذال، زا، خا، تا، پا، چا، جھا، ثا، دال، ٹا، را، الف، ڈال، حا، ذال، جھا، ثا، ڑا. یہاں تک یہ حروف پہچان لیے. اب آئندہ صفحے میں پہچانتے ہیں. آئندہ صفحہ سین، شین. یہ سین ہے اور اوپر تین نقطے ہوں تو تھوڑی سختی کے ساتھ شین. صاد، ضاد. سین سے سرتا. یہ ایک آلہ ہے جو پان بنواتے ہیں، سپاری کاٹنے کا یہ آلہ ہے، اس کو سرتا کہتے ہیں. سین سے سرتا. شین سے شلجم. شلجم یہ کھانے کی چیز ہے. صاد سے صندوق جس کو باکس بولتے ہیں. باکس کو اردو میں صندوق کہا جاتا ہے، وہ صاد سے ہوتا ہے. صاد سے صندوق. ضاد سے ضاد دیا ہوا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ یہاں فٹ کر سکتے ہیں الٹ پھیر کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ صاد، را، ضاد، شین، سین، ذال، ضاد، شین، زا، صاد. اب تک جتنے حروف ہم الٹ پھیر کے ساتھ پہچان لیے ہیں وہ بالکل ترتیب وار یہاں تک ہے. جیسے الف، با، پا، تا، ٹا، ثا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، زا، جھا، سین، شین، صاد، ضاد. اب آئندہ حروف کو آئندہ صفحہ سے پہچانتے ہیں. یہ ہے طا، اوپر نقطہ ہو تو ضا، عین، اوپر نقطہ ہو تو غین. طا سے تمنچا. ضا سے ظرف. ظرف کہتے ہیں تھالی برتن وغیرہ کو ظرف بولا جاتا ہے.
ضا سے ظرف، عین سے عینق، غین سے غبارہ، جو غبارہ جو ہوتا ہے نا جس کو بیلون بولتے ہیں، ہاں تو غین سے غبارہ۔ اب الٹ پھر کے ساتھ خا، طا، ذال، زا، غین، صاد، عین، ضاد، ظا، دال، طا، الف، دال، عین، ظا، غین، پا، حا، سین، چا، جھا، ظا، صاد، ضاد، ثا، طا، با، غین، را، شین۔ اب آئندہ صفحہ سے آئندہ حروف کو پہچانتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے فا، قوف، کاف، گاف۔ فا سے فوارہ، جو پانی کا جھرنا وغیرہ دیکھنے میں خوبصورتی کے لیے بنایا جاتا ہے تو یہ اس کو فوارہ بولتے ہیں۔ فا سے فوارہ۔ قاف سے قلم، کاف سے کرسی، گاف سے گملہ، گاف سے گملہ۔ فا سے فوارہ، قاف سے قلم، کاف سے کرسی، گاف سے گملہ۔ اب الٹ پھر کے ساتھ قاف، را، کاف، فا، ذال، ظا، گاف، قاف، سین، فا، قاف، گاف، ظا، سین، عین، فا، کاف، قاف، گاف، غین، چا، خا، طا، فا، صاد، ضاد، شین، جیم، حا، قاف۔ اب آئندہ حروف کو آئندہ صفحے سے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے لام، میم، نون، واو۔ لام سے لٹو، میم سے مسجد، نون سے نل، اس کو اردو میں نل کہتے ہیں، جو پانی نکالنے کا جو یہ ہوتا ہے۔ نون سے جو ٹیپ ہوتا ہے جس کو ٹیپ کہتے ہیں، نون سے نل۔ واو سے ورق، الٹ پھر کے ساتھ فا، نون، قاف، لام، واو، میم، کاف، لام، نون، گاف، لام، نون، میم، واو، قاف۔ میرے ساتھ آپ لوگ بھی بولتے رہیں، سین، حا، شین، خا، غین، کاف، گاف، لام، میم، نون، گاف، لام، میم، نون، واو۔ یہاں تک پہچان لیے۔ اب آئندہ حروف کو آئندہ صفحے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ہا، یہ گول کر کے ہوتا ہے۔ ہا کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے، اس لیے اوبلک کر کے پھر دوسری شکلوں کو بھی یہاں پہ بتایا ہے۔ یہ ہا، اور یہ ہا کئی قسم کا ہے۔ دیکھیے 1 2 3 4، 4 قسم کا ہا۔ یہ ہا اگر شروع میں ہو تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، درمیان میں ہو تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، کبھی کبھی 2 چشمی ہا لکھا جاتا ہے، اور آخر میں ہو تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہا ہیں۔ ہا سے ہل، ہل جوتنا ہوتا ہے نا، ہا سے ہل۔ یا یہ گولیا، یہ لمبی یا ہے، اس کو یا معروف کہتے ہیں، اس کو یا مجہول کہتے ہیں۔ تو دونوں سے ایک ہی لفظ ہے، یکا۔ یہ کیا ہے؟ یکا، اس کو اردو میں یکا بولتے ہیں۔ اب یہاں سے الٹ پھیر کے ساتھ ہم حروف کو سمجھتے ہیں۔ یا، ہا، میم، یا، نون، ہا، یا، کاف، نون، میم، واو، یا، دال، طا، عین، فا، ہا، با، یا، صاد، لام، یا، قاف، سین، ضا، غین، یا، ہا، میم، ضاد، حا، واو، شین، کاف، گاف۔ تو یہاں تک آپ الف سے لے کر کے یا تک مزید پختگی کے ساتھ آپ کو حروف پہچانوائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو یہیں سے سمجھایا گیا تھا، اسی صفحے سے جو ایک ساتھ آپ کو سمجھا دیا گیا تھا، پھر ان کو تصاویر کے ساتھ اور الٹ پھیر کے ساتھ آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے یا اردو سیکھنے والوں کے لیے بڑے فائدے کی ہے، اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے۔
آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، چینل کی ہر ایک ویڈیوز پر کمنٹ کریں یا نہ کریں لیکن لائک ضرور کیجیے، خاص کر کے اس ویڈیو کو آپ کمنٹ کریں یا نہ کریں لیکن لائک ضرور کیجیے، اسے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، پھر آپ کے لیے اور بھی اچھے سے چیزوں کو اچھے ٹاپک پر بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے تاکہ جب بھی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔